پلٹاٹ کے سربراہ برادرم احمد بلال محبوب کا اصرار تھا کہ اسلام آباد میں ان کی طلب کردہ کانفرنس میں شرکت کی جائے، جس کا موضوع آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد تھا۔ انہوں نے مختلف سیاسی رہنماؤں، قانون دانوں، پروفیسرز، دانشوروں اور اخبار نویسوں کو دعوت دے رکھی تھی کہ وہ تشریف لائیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، اس ایک نقطے پر غور کریں اور ممکن ہو تو اتفاق رائے سے وہ تجاویز پیش کریں جن پر عمل کر کے آئندہ عام انتخابات کو بااعتبار بنایا جا سکے۔ ایک بڑے ہوٹل کے ایک بڑے سے کمرے میں وقت مقررہ پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ شرکاء کی تعداد سینکڑوں میں تو نہیں تھی، لیکن جتنے بھی تھے قابل ذکر تھے۔ پنجاب کے سابق گورنر شاہد حامد، جو کہ انتہائی ممتاز قانون دانوں میں شمار ہوتے ہیں اور ایک عدد نگراں وفاقی حکومت کے وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، نے کلیدی گفتگو کی۔ اس کے بعد شرکاء نے اپنے اپنے دل کو زبان دی۔ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے شعیب شاہین، ڈاکٹر فضل چودھری، ڈاکٹر فضل طارق چودھری اور سینیٹر فرت اللہ بابر تشریف فرما تھے۔ گیلپ اور فوفن کی نمائندگی بھی بھرپور تھی اور نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کا خلا پر کرنے کی کوشش میں مصروف سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی بھی تشریف فرما تھے۔ درانی صاحب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور تحریک انصاف کے چند رہنماؤں سے کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی الیکس جاری ہے۔ خواہش یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان فاصلے کم ہوں، رابطے بڑھے ہیں۔ جناب شاہد حامد نے انتخابات کی آئینی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرارداد مقاصد میں واضح لکھا ہے کہ مملکت کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ یہ ہر دستور کا ابتدائیہ رہا ہے اور 1973 کے دستور کی تو یہ تمہید ہی نہیں، تاکید بھی ہے۔ اس لیے عام انتخابات کے انعقاد کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ جو تاخیری حربے اختیار کیے گئے یا آزمائے گئے، ان سے قطع نظر انتخابات کا انعقاد ہونا ہے۔ صدر پاکستان تاریخ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے معاملہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا، محض تجویز دینے پر اکتفا کیا۔ اب الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ احمد بلال محبوب نے پاکستان کی انتخابی تاریخ کا خلاصہ پیش کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کو ہمیشہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیاستدانوں نے کبھی ٹھنڈے پیٹوں انتخابات نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلے قومی انتخابات 1970 میں ہوئے، نتائج تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا۔ پھر 1977 کے انتخابات کا انعقاد ہوا، ان کے نتیجے میں منظم دھاندلی کے الزامات لگے، تحریک چلی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ تسلیم کر لیا، لیکن ان کی نوبت آنے سے پہلے مارشل لاء نافذ ہو گیا، جس نے 8 سال کسی عوامی مینڈیٹ کے بغیر گزارے۔ محمد علی درانی صاحب کی تجویز تھی کہ قومی صوبائی اور بلدیاتی انتخابات بیک وقت ہونے چاہیے کہ بلدیاتی اداروں کا تسلسل برقرار نہ رہنے سے جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہو سکیں۔ ان کی تجویز قابل غور تو تھی، لیکن آئندہ انتخابات کے حوالے سے اس مقصد کے لیے قانونی اور عملی اقدامات نگراں حکومت یا حکومتوں کے بس میں نظر نہیں آتے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی ضرورت اور افادیت کو تسلیم کیا۔ سینیٹر فرت اللہ بابر نے تو تحریک انصاف کے ساتھ انصاف کے حوالے سے ایسی گفتگو کی کہ شعیب شاہین ان پر قربان ہو گئے۔ جب بابر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں یا وہ جماعتی پالیسی بیان کر رہے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ اگر میری جماعت نے اس پر میرے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کی تو پھر اسے جماعتی پالیسی ہی سمجھا جائے گا۔ تینوں سیاسی جماعتوں کے نمائندے ایک دوسرے کو میٹھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ ترین قائدین سے اس کے لیے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی یا نظریہ ضرورت کے تحت وقتی ابال آیا تھا۔ اسے قطع نظر حاضرین محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ دن بھر کی بحث و تمہیز کا نتیجہ یہی نکلا کہ سیاسی جماعتوں کو کسی ضابطۂ کار پر اتفاق کرنا چاہیے اور انتخابی عمل کو بااعتبار بنانے کی غرض سے مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں نے ایک دوسرے کا گھیرا جس طرح تنگ کیے رکھا ہے، اس نے پاکستانی جمہوریت کو بار بار پٹڑی سے اتارا، یہ کہیے کہ پٹڑی سے اتارنے والوں کو جواز فراہم کیا۔ تحریک انصاف اور اس کی مخالف سیاسی جماعتوں نے گزشتہ 5 سال کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا اور کروایا ہے، اسے بھیانک المیے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ عمران خان اپنے حریفان سیاست سے ہاتھ ملانے کو تیار نہ تھے، ان کا ناقطہ بند کیے ہوئے تھے، اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان پر زمیں تنگ ہو گئی۔ 100 باتوں کی ایک بات یہی تھی اور ہے کہ ایک دوسرے کو تحقیق کرنے کی آرزویں پالنے والے جمہوریت کو مستحکم نہیں رکھ سکتے۔ پلٹاٹ کانفرنس سے فراغت کے بعد کئی دوستوں سے ملاقات رہی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے نئے سربراہ روشن دماغ خورشید ندیم سے آغاز ہوا۔ برادر عزیز سلیم صافی کی علالت کی خبر نے تشویش میں مبتلا کر دیا۔
ان سے ملاقات پر پابندی تھی، لیکن تازہ خبر آئی ہے کہ وہ عمرہ ادا کرنے جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں اس کی اجازت دے دی ہے۔ اس پر سانس کا اطمینان بحال ہو رہا ہے۔ برادر عزیز کامران شاہد اپنے چیف آف سٹاف انجم فاروق، قانونی پہلوان منیب شیخ ایڈوکیٹ، روحانی مسافر رضوان مہدی، خادم خاص نعمان سمیت لشکر کے ساتھ اسلام آباد میں مورچہ زن تھے۔ اقرا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے انٹرویو کیا، اس کے بعد خواجہ آصف سے ٹکرائے۔ پس پردہ سرگرمیاں بھی جاری تھیں۔ چلبل ارشاد بھٹی نے عشائیے کی دعوت دی اور انواع و اقسام کے پکوان لے کر ہوٹل میں آ دھمکے۔ کامران شاہد کے لشکریوں نے انہیں دیکھتے ہی دیکھتے چٹ کر دیا۔ برادرم میجر عامر نے کہ جن کے بغیر اسلام آباد نامکمل ہے، عشائیے پر مدعو کیا۔ ایسا دسترخوان سجایا کہ مغل بادشاہ یاد آ گئے۔ برادرم انیک احمد وزارت سنبھالنے کے بعد ہماری بھابھی کے ہمراہ پہلا شاہی عمرہ کر کے لوٹے تھے اور اس کی لذت میں شرابور تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز، مقتدرہ قومی زبان کے کرتا دھرتا فارسی اور اردو کے عالمی استاد ڈاکٹر سلیم مظہر، باخبر اور بے باک حامد میر، بانکے سجیلے کاشف عباسی، صفحہ شکن، روف کلاسرا، تابر توڑ ارشاد بھٹی کی موجودگی میں کامران شاہد شیخ الحدیث بن کر سوال کی اہمیت واضح کر رہے تھے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ اقبال سے بات شروع ہو کر جان ایلیا تک پہنچ چکی تھی۔ میجر عامر کی تاریخ اور سیاست کی ان گنت کروٹوں کے عین شاہد بلکہ کردار ہیں۔ زبان کھولتے ہیں تو سننے والوں کو چپ سی لگ جاتی ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ہماری سیاست کو اہل سیاست کی نظر بد سے بچائے، ہماری معیشت کو توانا کر دے اور ہمارے لشکریوں کی صفیں شکستہ نہ ہونے دے کہ انوار الحق کاکڑ کے بقول آئندہ انتخابات ویسے ہی ہوں گے جیسے پاکستان میں ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ہم سب وہی ہیں، خواہشات وہی ہیں اور طریقہ ہائے واردات وہی ہیں، تو پھر کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لیا جائے؟ کاکڑ صاحب کی یقین دہانی البتہ تسلی دے رہی تھی کہ ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی۔ گویا کچھ نہ بدلنے کے باوجود کچھ بدل جائے گا، آپ اسے طفل تسلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر جاری یوکرین اور اب غزہ کے انسانی المیے میں یہ خبر کیا اہمیت رکھتی ہے کہ نیوزی لینڈ میں ہونے والے عام انتخابات میں حکومتی پارٹی ہار گئی ہے۔ اس ہار کی ایک بڑی وجہ مہنگائی بتائی گئی ہے۔ مجھے کچھ حیرانی ہوئی کہ نیوزی لینڈ جیسا ملک بھی مہنگائی کا شکار ہے اور لوگوں کو وہاں مہنگائی ایسے کاٹتی ہے جیسے ہمارے عام لوگوں کا حال اس وقت بہت برا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے مرحوم دوست ڈاکٹر ظفر الطاف سے پوچھا کہ آپ نے ساری دنیا گھومی ہے، آپ کو اگر پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں رہنے کا موقع ملے تو کہاں پسند کریں گے؟ بولے ویسے تو اپنا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے، لیکن اگر کسی ملک نے متاثر کیا ہے اپنے سسٹم، سوشل ویلفیئر اور دیگر سہولتوں کی وجہ سے تو وہ نیوزی لینڈ ہے۔ وہ بڑی دیر تک مجھے نیوزی لینڈ کے گورننس اور دیگر سسٹم کے بارے بتاتے رہے کہ نہ صرف وہ ملک خوبصورت ہے بلکہ وہاں جو نظام بنایا گیا ہے اس کا کسی اور ملک سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نیوزی لینڈ میں کچھ عرصہ پہلے تک مہنگائی کی شرح 6.5% تک بتائی گئی تھی، جو اب کم ہو کر 6% تک آ گئی ہے، لیکن ووٹرز کو لگا ہے کہ یہ مہنگائی ان کے بس سے باہر ہے، لہٰذا انہوں نے حکومتی پارٹی کو شکست دی ہے، کیونکہ اپوزیشن پارٹی انہیں جو مراعات دینے کا وعدہ کر رہی تھی وہ انہیں زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ اگرچہ دنیا بھر میں بجٹ بناتے وقت پچھلے بجٹ پر 10% اضافہ رکھا جاتا ہے کہ اس ایک سال میں ہر چیز کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، یہ بات یقیناً حیران کن ہوگی کہ نیوزی لینڈ جہاں ہمارے بیوروکریٹ تک چپکے سے شہریت لیتے رہتے ہیں، وہاں لوگ مہنگائی کی وجہ سے حکومتی پارٹی کو شکست دے دیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ لوگ نہ صرف کوالٹی لائف چاہتے ہیں بلکہ سستی چاہتے ہیں۔ ہم سب اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بہتری کے پروسیس میں جو قیمت درکار ہے ہم وہ نہیں دینا چاہتے۔ ہمیں دنیا کی سب سہولتیں چاہیے، اگر مفت مل جائیں تو کیا ہی بات ہے، اور اگر مفت نہیں مل رہی تو چلو بس چند روپوں سے ہی کام چل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر سہولت مہنگی لگتی ہے، لیکن وہ سہولت ہم ہر قیمت پر چاہتے ہیں۔ ایک طرف 6% مہنگائی پر حکومت الیکشن ہار جاتی ہے تو پھر پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں مہنگائی تاریخ کی بدترین سطح پر ہے؟ پچھلے دنوں سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت صاحب نے بتایا کہ اس وقت مہنگائی کی شرح 30% سے بڑھ چکی ہے۔ اس لیول کی مہنگائی پاکستان میں پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔ ان حالات نے پاکستان کو مڈل اور تنخواہ دار کلاس کو بھی غربت میں دھکیل دیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور خبر میں بتایا گیا تھا کہ 1 کروڑ لوگ غریبوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔
حکمرانوں کا کام ہے کہ غریبوں کو بہتر معاشی مواقع دے کر غربت سے نکالیں، جیسے چینی قیادت نے کیا۔ ادھر ہمارے ہاں پاکستان میں 1 کروڑ لوگ مزید غریب ہو گئے۔ اس فائنانس کمیٹی اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ ڈالر کی قیمت 1 روپے بڑھنے سے بجلی 18 ارب روپے مہنگی ہو جاتی ہے، اور پچھلے 1 سال میں ڈالر کی قدر میں 100 روپے اضافہ ہوا۔ یوں 1800 ارب روپے بجلی مہنگی ہو گئی، جو پاکستانی عوام سے وصول کی گئی یا کی جائے گی۔ پاکستانی حکمرانوں نے سب سے بڑا ظلم جنوری فروری 2022 میں کیا، جو شوکت ترین نے IMF ڈیل کو جان بوجھ کر خراب کیا، اور IMF اس ڈیل سے نکل گیا، جس سے روپیہ گرنا شروع ہوا، جو عمران خان سے لے کر شہباز شریف تک کوئی نہ روک سکا۔ شوکت ترین نے IMF ڈیل جان بوجھ کر خراب کی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو لگا کہ تحریک انصاف عدم اعتماد آ رہی ہے، لہٰذا آنے والی PTM حکومت کے لیے ایسا جال بچھا کر جائیں، یا بقول شیخ رشید کے ایسے بارودی سرنگیں معاشی نظام میں فٹ کر کے جائیں کہ اگلی حکومت گھٹنوں پر جھکے، بلکہ ان کے ساتھ عوام بھی لیٹ جائیں۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے ڈالر 165 170 سے 188 تک گیا، اور شہباز شریف اسے 282 پر چھوڑ گئے۔ شوکت ترین نے بعد میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے دور میں IMF سے دوبارہ ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش کی، جب ان کی فون کالز ریکارڈ کی گئیں، جو پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور خیبر پختونخوا کے تیمور سلیم جھگڑا کو کی گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو بتا رہے تھے کہ خطوط لکھنے ہیں، عمران خان کو ہٹانے کی سزا ان سب کو دلوانی ہے، اور IMF کی ڈیل دوبارہ نہیں ہونے دینی تاکہ اکانومی کہیں سنبھل نہ جائے۔ شوکت ترین شکر کریں وہ روس، شمالی کوریا، ایران یا چین میں نہیں تھے، ورنہ بات صرف ان کے خلاف FIR تک نہ رکتی۔ شوکت ترین کے خلاف FIR درج تو ہوئی، لیکن پھر سب بڑے لوگوں نے مل کر شوکت ترین کو بچا لیا، جو ریاست پاکستان کو ڈبونے کی سازش کرتے پکڑے گئے تھے۔ وہی بات کہ بڑے لوگ ایک دوسرے کو بچا لیتے ہیں، جیسے شوکت ترین کو خاموشی سے بچا لیا گیا، اور پھر کبھی نہ سنا کہ اس FIR کا کیا بنا۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کا کوئی ورکر جھنڈا اٹھائے کہیں نظر آیا تو وہ ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن یہ سلوک بڑے آدمی شوکت ترین کے ساتھ نہیں ہوا۔ سازشیں یہاں تک نہ رکیں، بلکہ مفتاح اسماعیل کے وزیر خزانہ بننے کے بعد وہ IMF ڈیل کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن انہیں اسحاق ڈار نے لندن بیٹھ کر نواز شریف کے کان بھر کر ہٹوا دیا۔ اس وقت ستمبر میں ڈیل سائن ہو جاتی تو ڈالر 220-30 روپے تک رک جاتا، لیکن وہی کام اسحاق ڈار نے کیا جو ان کی بیٹے بھائی شوکت ترین نے چند ماہ پہلے کیا تھا۔ مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر آتے ہی IMF کو تڑیاں لگائیں اور ستمبر میں معاہدے پر دستخط نہیں ہونے دیے، الٹا ایسے بیانات دیے جیسے پاکستان IMF سے نہیں، IMF پاکستان سے قرضہ مانگ رہا تھا۔ ڈار نے 6 ماہ تک یہ کھیل جاری رکھا، اور آخر اس وقت ڈیل سائن کی جب ڈالر ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پہلے عمران خان اور شوکت ترین کی انا کی قیمت پاکستانی عوام اور اکانومی نے چکائی، تو اب نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی انا نے تباہی مچا دی، اور ڈالر کو 300 روپے کے قریب چھوڑ کر پتلی گلی سے لندن نکل گئے کہ اب سنبھالو اپنا وطن دوستو۔ یہ دو حکمرانوں عمران خان اور نواز شریف کی اناؤں کی جنگ تھی، جو ان دونوں نے شاید جیت لی ہو، لیکن پاکستانی عوام بری طرح ہار گئے۔ غربت اور مہنگائی نے سب کو برباد کر دیا۔ عمران خان بھی برداشت نہ کر سکے کہ کیا ہوا اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، شاید وہ دوبارہ بن جائیں، لہٰذا ملک کے وسیع مفاد میں IMF ڈیل نہیں توڑنی، لیکن انہوں نے اپنی انا کو اوپر رکھا، ریاست اور عوامی مفادات کو پیچھے کیا۔ یہی کام نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری نے بھی کیا کہ وہ عمران خان کو اپنے 5 سال پورے کرنے دیتے تاکہ عوام ان کی قابلیت اور ذہانت کے مظاہروں سے اچھی طرح لطف اندوز ہوتے، لیکن زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف پر بھی ذاتی مفادات حاوی ہوئے کہ اپنے کرپشن مقدمات ختم کروائیں گے، دوبارہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم بنیں گے۔ خان ہو یا شریف، دونوں نے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا اور دونوں نے ملکی معیشت تباہ کی۔ اب وہی نواز شریف پاکستان لوٹ رہے ہیں کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے۔ حیران ہوتا ہوں کہ جب ان کے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف 16 ماہ حکومت کے بعد 30% مہنگائی چھوڑ کر گئے تو وہ کیسے الیکشن جیتیں گے، جب نیوزی لینڈ جیسے خوشحال ملک میں حکومتی جماعت صرف 6% مہنگائی پر الیکشن ہار گئی۔